باب الذکر عقیب الصلاۃ، ذکر کا بیان نماز کے بعد۔ عقیب عقب سے کہتے ہیں پیچھے کے معنی، عقیب الصلاۃ یعنی بعد الصلاۃ، نماز کے پیچھے یعنی نماز کے بعد ذکر کا بیان۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام پھیرنے کے بعد اذکار پڑھا کرتے تھے، اسی لیے یہ باب باندھا ہے صاحب کتاب نے، باب الذکر عقیب الصلاۃ، ذکر کا بیان نماز کے بعد۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سلام پھیرنے کے بعد اذکار پڑھنے کا تھا۔ تو جو لوگ اذکار پڑھتے ہیں وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اور ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم سلام پھیرنے کے بعد اذکار پڑھتے ہیں، گویا ہم اللہ کے سامنے اظہار کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ کر تھک نہیں گئے اور ہماری خواہش اور چاہت میں کمی نہیں آئی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد بھی ہم ویسے ہی ایکٹیو اور چست ہیں اور ہم اپنے رب کی عبادت کے لیے ہر وقت تیار ہیں اور اس کے ذکر کے لیے ہم آمادہ ہیں، چاہے وہ نماز ختم ہو گئی ہو تب بھی۔ پھر یہ بات معلوم ہے کہ جس قدر آدمی اذکار پڑھتا ہے اس کی نیکیاں بڑھتی جاتی ہیں، اس کے گناہ مٹتے ہیں اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ پھر ایک فائدہ اذکار پڑھنے کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں اتباع ہے، اور ضروری ہے کہ بندہ اپنے رب کے لیے مخلص ہو اور اپنے نبی کا متبع اور پیروکار ہو۔ اس لیے اذکار پڑھے جاتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ جانیں۔ اس بارے میں حدیث ذکر کی بخاری اور مسلم کی، عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، روایت کیا گیا ہے، ان کہ یا بے شک رفع الصوت، بلند آواز یا آواز کو بلند کرنا، بالذکر ذکر کے ساتھ، حین جس وقت ینصرف الناس لوگ پھرتے ہیں، من المکتوبۃ فرض نماز سے، کان تھا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ، بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگ فرض نمازوں سے جب سلام پھیر لیتے تو بلند آواز سے تکبیر پکارنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رائج تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ سلام پھیرنے کے بعد بلند آواز سے اذکار پڑھتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بلند آواز سے کیوں پڑھیں، اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے دوسروں کو اور یہ اور وہ۔ جب سب پڑھیں گے تو کہاں ڈسٹرب ہوگا؟ ایک پڑھے دوسرے نہ پڑھیں تب ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ تو جب صحابہ سب پڑھتے تھے کوئی ڈسٹرب نہیں ہوتا تھا تو ہم کیوں ڈسٹرب ہوں گے؟ تو سلام پھیرنے کے بعد اذکار کو بلند آواز سے پڑھنا مسنون ہے، فرض نہیں ہے، کوئی دھیمے پڑھا تب بھی ہو جائے گی، مگر سنت کا طریقہ یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد بلند آواز سے اذکار پڑھے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ بلند آواز سے اذکار پڑھا کرتے تھے سلام پھیرنے کے بعد۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں یہ بات جانتا تھا اس وقت جب میں سنتا تھا لوگوں کے اذکار، تو یہ سمجھتا تھا
کہ اب سلام پھیر دیے لوگ نماز سے پھر گئے. انصراف ہے کا معنی پھر جانا. کنت عالم میں جانتا تھا اذا جب انصرفوا وہ پھر جاتے تھے بذالک اس کے ذریعے. اذا سمعتہ جب میں سنتا تھا اسے یعنی لوگوں کے اذکار جب میں سنتا تھا تب جان جاتا تھا کہ سلام پھر گیا اور اب اذکار پڑھے جا رہے ہیں. وفی لفظ اور ایک روایت میں ہے ما کننا نعرف ہم نہیں جانتے تھے انقضاء صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم ہونا الا بالتکبیر مگر تکبیر کے ذریعے. جب سلام پھیرتا اور اللہ اکبر کہتے لوگ تب ہم لوگ جان جاتے کہ سلام پھر گیا. کیا مطلب اس کا؟ وہ کیا سنتے نہیں تھے؟ ہاں عمر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی کم تھی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2 سال بڑے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے چچا عباس رضی اللہ عنہ 2 سال بڑے تھے. تو ان کے بیٹے عبداللہ ظاہر ہے چھوٹے رہے ہوں گے. تو علماء کہتے ہیں کہ یا تو وہ بچے تھے چھوٹی عمر تھی تو وہ پیچھے اپنا رہتے تھے تو نہیں سنائی دیتا تھا. آگے صفیں بہت زیادہ تھیں اور مسلمان سب کے سب پابندی سے نماز پڑھتے تھے کوئی پیچھے رہتا نہیں تھا. تو جو پیچھے رہتا تھا وہ دوسروں کی تکبیر سن کر کے جان پاتا تھا. اور کہتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ ابھی وہ 10 سال کے نئے رہے ہوں تو ان کے اوپر نماز فرض نہیں تھی تو نماز نہیں پڑھتے ہوں گے تو ادھر ادھر کھیل رہے ہوں گے اور جب تکبیرات اور اذکار لوگوں کے بلند آواز سے سنتے تھے تب انہیں پتہ چلتا تھا کہ ہاں نماز ختم. دونوں کا احتمال ہے. یا تو نماز پڑھ رہے ہوں لیکن دور ہے نہیں سنے سلام پھرنا یا یہ ہے کہ عمر کم ہے اور ان کے اوپر ابھی نماز فرض نہیں ہوئی ہے تو وہ کھیل رہے ہوں گے یا کچھ کام میں مشغول ہوں گے اور نہیں پڑھے ہوں گے. تو علماء کہتے ہیں دونوں کا احتمال ہے کہ دونوں باتیں ممکن ہیں. اس میں 2 باتوں کا ذکر ہے. ایک اذکار کو بلند آواز سے پڑھنے کا اور ایک تکبیر کہنے کا. تکبیر کہنا عام طور سے عربوں میں رائج نہیں ہے. یہ لوگ سلام پھیرنے کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر نہیں پڑھتے. شیخ صفی الرحمن مبارک پوری جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے منت المنعم فی شرح صحیح مسلم اس میں اس روایت جب یہ روایت آئی مسلم شریف کی تو اس کے نیچے انہوں نے لکھا کہ اکثر بلاد اسلامیہ میں تکبیر پر عمل نہیں ہے بلند آواز سے تکبیر کہنے پر جبکہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. کننا نعرف انقضاء صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر ہم تکبیر کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ختم ہونا جان جاتے تھے. اور دوسری روایت میں ما کننا نعرف انقضاء صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا بالتکبیر ہم نہیں جان پاتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم ہوئی مگر تکبیر کے ذریعے سے. تو تکبیر کہنا ثابت ہے. میں القصیم میں تھا. القصیم کی جالیات میں یہاں سے پہلے 4 سال میں وہاں رہا اس کے بعد یہاں تھا. تو وہاں کے شیخ محمد بن ابراہیم الدویجری بڑے عالم ہیں اور وہ نائب مدیر تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ روایت موجود ہے آپ لوگ کیوں اس پر عمل نہیں کرتے کیونکہ اب وہ ہم لوگوں کے شیخ ہیں. شیخ تھے بڑے عالم. انہوں نے کہا تکبیر سے مراد ہے اذکار کو بلند آواز سے پڑھنا. میں نے کہا تو اذکار کہنا چاہیے تکبیر کیوں کہا. بہرحال تعویل کرتے ہوں گے لوگ اور اس وجہ سے کہتے ہوں گے اذکار پڑھ لیا تو اس میں تکبیرات اور ساری چیزیں آ گئی. اس طرح کی بات ہے. بہرحال جو لوگ تکبیر کہنے
اور پھر استغفار پڑھنے پر عمل کرتے ہیں وہ سنت پر عمل کرتے ہیں. ان کو کسی شخص کے عمل کو دیکھ کر حدیث پر عمل نہیں چھوڑنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے. عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. وفي لفظ وكان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وكان ينهى عن عقوق الأمهات وبعد البنات ومنع وحاتم. اب دوسری روایت اس باب میں ذکر کرتے ہیں. وراد سے روایت ہے جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے. وراد جو ہیں یہ غلام تھے آزاد کردہ، مولا کہتے ہیں آزاد کردہ غلام، عبد کہتے ہیں غلام کو، لیکن جب اس کو آزاد کر دیا جائے تو اس کو مولا کہا جاتا ہے. یعنی اس کا جو تعلق اور ولایت ہے وہ اس کے مالک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. الولا جو کہتے ہیں ذمہ داری اور گہرا تعلق وہ باقی رہتا ہے اس غلام کو آزاد کرنے کے بعد بھی. تو اس لیے اس کو مولا کہا جاتا ہے کہ ایسا شخص ہے جس کو اس کے مالک نے خوش ہو کر کے اس کو آزاد کر دیا ہے تو اس سے محبت کا رشتہ باقی ہے. تو آزاد کردہ غلام کو مولا کہتے ہیں. تو وراد یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے. معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب معاویہ رضی اللہ عنہ حاکم تھے تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے کوفہ کا امیر اور حاکم بنایا تھا. تو یہ کوفہ کے امیر اور حاکم تھے. تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط بھیجا یا خط بھیجوایا ان کے پاس اور کہا کہ آپ صحابی ہیں اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آپ کو یاد ہو جس کو آپ نے سنی ہو تو میرے پاس لکھ کر بھیجیے. تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے املا یعنی املا کرایا، لکھوایا. قال انہوں نے کیا کہا؟ املا علیہ. وراد کہتے ہیں کہ مجھ پر املا کرایا، مجھ سے لکھوایا. المغیرہ بن شعبہ ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے، یعنی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آزاد کردہ غلام وراد سے کہا کہ میں حدیث لکھواتا ہوں، لکھو. املا کرایا، لکھوایا مجھ سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے فی کتاب، ایک خط میں. کتاب جس طرح اس کتاب کو کہتے ہیں اسی طرح رسالہ اور خط کو بھی کتاب کہا جاتا ہے. مکتوب ہوتا ہے وہ کہ اس کو لکھا جاتا ہے. تو فی کتاب یعنی فی رسالت، ایک خط میں الی معاویہ رضی اللہ عنہ، معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام، ان کی طرف معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام انہوں نے لکھوایا ایک خط میں. کیا لکھوایا؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، کہتے تھے، فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ، ہر فرض نماز کے بعد. کان یقول، وہ کہتے تھے، فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ، ہر فرض نماز کے بعد کیا کہتے تھے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر
اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ پڑھتے تھے ثم وفدت بعد على معاویہ. پھر وراد کہتے ہیں کہ میں بعد میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا. فسمعتہ تو میں نے سنا ان کو یامر الناس بذلک. وہ بادشاہ اور حاکم تھے، وہ لوگوں کو یہ ذکر پڑھنے کا حکم دیتے تھے کہ فرض نماز کے بعد اس ذکر کو پڑھا کر. معاویہ رضی اللہ عنہ بھی صحابی ہیں، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بھی صحابی ہیں، اور صحابہ کا مقام تو بہت بلند ہے. دوسرے بعد والے بڑے بڑے ولی اور بزرگ کسی ادنا درجے کے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. صحابہ کی انکساری دیکھیے. بادشاہ حاکم وقت ہے، اپنے گورنر سے کہتا ہے کہ مجھ کو کوئی حدیث سناؤ اور بتاؤ جو تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. اس کا مطلب بڑا بھی چھوٹے سے سیکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. کبھی کم عمر والا بڑا عالم ہو جاتا ہے اور بڑی عمر والے کو وہ علم نہیں رہتا. اپنے گھرانے میں کبھی بچہ پڑھ کر عالم بن گیا اور باپ عالم نہیں ہے، دادا عالم نہیں ہے، تو بچہ درس دے سکتا ہے، بچہ سکھا سکتا ہے، تعلیم دے سکتا ہے تاکہ گھر والے سیکھیں، چاہے وہ باپ اور دادا. کوئی حرج کی اس میں بات نہیں. معاویہ رضی اللہ عنہ پڑھے اور علم والے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اس کے باوجود علم کا شوق، دین سے محبت، سنت سے محبت ان کو آمادہ کرتی ہے. وہ خط لکھتے ہیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے پاس کہ تم نے کوئی حدیث سنی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تمہیں یاد ہو تو میرے پاس لکھ کر کے بھیجو. اس سے سنت کی محبت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ لوگ کس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی سنت سے محبت کرتے تھے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شریعت پر عمل کرنے کا ان کے دلوں میں کتنا جذبہ اور شوق تھا. کہ حاکم وقت کو فرصت کہاں ہے، لیکن ان کو حدیث پڑھنے کی فرصت ہے، حدیث یاد کرنے کی فرصت ہے، عالم سے پوچھنے کی فرصت ہے. یہ دل کی چاہت ہے اور دل کی محبت ہے جو کسی دیندار کے اندر ہوتی ہے. اور صحابہ سب کے سب دیندار اور اللہ سے ڈرنے والے. دبر کا جو لفظ ہے دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کے اخیر پر اور کسی چیز کے بعد پر. کسی چیز کی دبر اصل میں پیٹھ کو کہتے ہیں اور پیٹھ کے آخری حصے کو کہتے ہیں. سرین کا جو حصہ ہے اس کو بھی دبر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ پیچھے ہوتا ہے اور اخیر میں ہوتا ہے. اور دبر کل حیوان، ہر حیوان کا دبر اس کی وہی پیٹھ اور آخری حصہ ہے. تو دبر کہا جاتا ہے کسی چیز کے آخری حصے کو اور بعد کے حصے. جب دونوں پر بولا جاتا ہے تو کیسے معلوم ہوا کہ یہ ذکر سلام پھیرنے سے پہلے نماز کے اخیر میں پڑھنا ہے یا سلام پھیرنے کے بعد پڑھنا ہے؟ دونوں کا احتمال اور معنی ہوتا ہے. علماء کہتے ہیں میں نے جب ان لوگوں کی تحریریں پڑھی، شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین جو بڑے عالم گزرے ہیں، ان لوگوں کی تحریریں پڑھی تو کہا کہ احتمال تو یقیناً دونوں کا ہوتا ہے، مگر اکثر روایات جن میں اذکار کا ذکر ہے وہ سب کے سب سلام پھیرنے کے بعد ہے، اور جن اذکار میں دعاؤں کا بیان آیا ہوا ہے وہ سب سلام پھیرنے سے پہلے ہے. تو کہا کہ روایتوں کو جب ہم نے پڑھا اور جمع کیا تو ہمیں یہی بات سمجھ میں. اب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ سے کیا کہا؟ یا معاذ انی لا احبک، میں تم سے یقیناً محبت کرتا ہوں. فلا تدعن دبر كل صلاة مکتوبہ
अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिक व शुक्रिक व हुस्न इबादतिक। तो तुम फर्द नमाज के बाद इस जिक्र को पढ़ना मत भूलना। तो दुबुर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो कहा कि अब इसमें दुआ है, अल्लाहुम्मा आइन्नी, अल्लाह मेरी मदद फरमा, अला ज़िक्र का, अपने ज़िक्र पर, व शुक्र का, और अपने शुक्र अदा करने पर, व हुस्न इबादत का, और अपनी अच्छी इबादत पर मेरी मदद फरमा। ये दुआ है, दुआया कलिमात हैं। इसीलिए इसका मकाम कौन सा है? सलाम फेरने से पहले का है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं सब सलाम फेरने से पहले दरूद पढ़ने के बाद कहते थे। हदीस शरीफ में लिखा है कि जब तुम लोग अत्तहियात और दरूद पढ़ लो, फलयतखय्यर मिन दुआए माशा, उसके बाद जो दुआ तुम्हें पढ़नी है पढ़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फर्द नमाज के दुबुर में तुम 4 चीजों से पनाह मांगना न भूलो। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल। 4 चीजों से पनाह मांगना मत भूलो, और ये नमाज के अंदर है, सलाम फेरने से पहले। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई दुआ सिखा दीजिए जिसको मैं नमाज में मांगा करूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। दुआ है पूरी, नमाज के अंदर है, सलाम फेरने से पहले। तो जितनी दुआएं, जब दुबुर का लफ्ज़ इस्तेमाल हो और आपको शुबहा कि इसको पहले पढ़ूं सलाम फेरने से या सलाम फेरने के बाद पढ़ूं, तो आप ये उसूल याद रखिए कि अगर दुआया कलिमात हैं, क्योंकि आपने दुआ करने के लिए कहा है सलाम फेरने से पहले, दरूद पढ़ने के बाद। सलाम फेरने के बाद दुआ करने के लिए नहीं कहा। आपने ये नहीं कहा सलाम फेरने के बाद तुम जो दुआ करना चाहो करो, बल्कि तहियात और दरूद के बाद जो दुआ तुम्हें करनी है उसे करो, यही आपने फरमाया। तो ये इस बात का सबूत है कि दुआया कलिमात होंगे तो सलाम फेरने से पहले पढ़े जाएंगे, और आम अल्लाह की हम्दो सना के कलिमात हैं तो वो सलाम फेरने के बाद पढ़े जाएंगे। अगर लफ्ज़ दुबुर आया है और आपको नहीं समझ में आता कि सलाम फेरने से पहले पढ़ना है या सलाम फेरने के बाद पढ़ना है, तो इस उसूल से आपको पढ़ने में सहूलत और आसानी होगी। और इसीलिए मैं बहुत दिनों से डिस्टर्ब था इस मामले में। इस मामले में मैं बहुत दिनों से नहीं समझ पा रहा था कि इस दुआ को किस वक्त पढ़ूं, लेकिन अरबों के यहाँ मैंने देखा कि यह लोग अपने तमाम किताबों में, तमाम मशाइख अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिक व शुक्रिक व हुस्न इबादतिक को सलाम फेरने से पहले के अज़कार में लिखते थे। अपने यहाँ हिंदुस्तान में मैंने देखा कि उलमा कहते थे पहले पढ़ लो या बाद में पढ़ लो, लेकिन इन लोगों में से सबको मैंने देखा कि ये सब के सब सलाम फेरने से पहले के जिक्र में इसको लिखते थे। तो मुझको समझ में बात नहीं आती थी कि इनमें से कोई इख्तिलाफ नहीं करता, कोई नहीं कहता सलाम फेरने के बाद, सब सलाम फेरने से पहले कहते हैं, जबकि हमारे यहाँ कहते हैं दोनों का इख्तियार है। तो मैं इस रिवायत को ढूंढ रहा था, तो मैंने अबू दाऊद के अलावा सुनन नसाई में ये रिवायत मिली मुझे। तो सुनन नसाई में सराहत मौजूद है कि आपने सलाम फेरने से पहले पढ़ने का उस रिवायत में हुक्म दिया है। तो अब बात वाज़ेह हो गई कि ये सलाम फेरने के बाद का जिक्र नहीं, पहले का जिक्र है, क्योंकि एक रिवायत दूसरी रिवायत की वजाहत करती है। तो नसाई की जो रिवायत है उसने इस लफ्ज की वजाहत कर दी कि उसका माना सलाम फेरने से पहले का है, बाद का नहीं है। तो कभी कभी इल्म कम होने की वजह से हम एक रिवायत एक जगह पढ़े हैं, दूसरी जगह हमारी नजर नहीं गई, तो उसकी वजह से हमको नहीं समझ में आता। लेकिन जब कई रिवायतें सामने आती हैं तो माना की वजाहत हो जाती है।
ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، کیوں؟ اس میں توحید کا بیان ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نہیں ہے کوئی سچا معبود مگر اللہ ہی، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ کہا اس میں توحید ربوبیت بھی ہے، توحید الوہیت بھی ہے اور توحید اسماء و صفات بھی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو خیر الدعا کہا، یہ سب سے بہتر دعا، جو آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعاء عرفہ وخیر ما قلت والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سب سے بہتر دعا عرفہ کی دعا ہے، اور سب سے اچھی دعا عرفات میں جو میں نے مانگی اور تمام نبیوں نے مانگی ہے وہ یہی دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو ہر فرض نماز کے بعد اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے کہ اس میں توحید کا بیان ہے اور شرک سے برات ظاہر کرنے کا ذکر ہے کہ ہم توحید والے ہیں، ہم شرک نہیں کرتے اور ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں اور صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم اسی کو حاکم اور مالک اور خالق اور مدبر جانتے ہیں، لہ الملک ولہ الحمد۔ حمد یہ توحید اسماء و صفات میں آ جائے گا، اور ملک یہ اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت میں آ جائے گا، کیونکہ ربوبیت میں خالق مالک اور مدبر خاص طور سے آتا ہے کہ وہ خالق بھی ہے اور سب کا مالک بھی ہے اور پوری کائنات کی تدبیر کرنے والا بھی ہے، کہ سب کچھ اس کے آرڈر سے اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو اس میں توحید ربوبیت بھی اور توحید الوہیت بھی۔ الوہیت کیسے؟ اس لیے کہ ہم خود ہی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی سچا معبود مگر ایک اللہ ہی، تو معبود برحق ہونے کا بیان یہ توحید الوہیت ہے۔ اور قدیر، القدیر اللہ کے ناموں میں سے نام ہے، تو یہ توحید اسماء و صفات میں سے ہو جائے گا۔ پھر کہا اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ نہیں روکنے والا ہے کوئی لما اس چیز کو جو اعطیت تو دے دے، اے اللہ جو تو عطا کر دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، کوئی چھین نہیں سکتا۔ ولا معطی لما منعت، اور نہیں ہے کوئی دینے والا اس چیز کو جس کو تو منع کر دے، جو چیز تو روک دے اور نہ دینا چاہے تو کوئی وہ چیز نہیں دے سکتا۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا بیان ہے کہ وہ رب ہے، وہ جس کو دے اس کو ملے گا اور جس کو نہ دے اس کو نہیں ملے گا۔ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ، اور نہیں فائدہ دے گا، جد کہتے ہیں مال نصیب کو، تو کسی مالدار کسی نصیب والے کو اس کا مال فائدہ نہیں دے گا تجھ سے ہٹ کر، تجھ سے دور ہو کر، کہ کوئی اللہ کو نہ مانے یا کہے کہ یہ میرا مال ہے اور میری چیز ہے، میں جیسے چاہوں خرچ کروں، کسی کا کیا، کون مجھ پر اعتراض کر سکتا ہے، کون مجھے روک سکتا ہے؟ تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مال اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، میں خود اور آپ اپنی محنت اور کوشش سے بھی کمائے ہیں، تو ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کو حرام میں ہم خرچ کریں، دین اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہ خرچ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو نیکی خیر اور بھلائی کے کام میں خرچ کیا جائے، یہ محمود اور پسندیدہ عمل ہے، اور ایک یہ ہے کہ گناہ کے کاموں میں خرچ کیا جائے، یہ ممنوع اور حرام عمل ہے، اور ایک یہ ہے
کہ مباح اور جائز چیزوں میں خرچ کیا جائے، اس کی ترغیب بھی نہیں ہے، منع بھی نہیں ہے۔ جیسے روز ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں تو ایک دن کہتے ہیں ہفتے میں یا مہینے میں چلو ڈھابے پر چلتے ہیں اور فلاں ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں اور فلاں بڑا تاج محل ہوٹل کھلا ہے اس میں یہ ہے، اس میں چلتے ہیں، تو آپ کے لیے ملذات اور لذیذ چیزیں کھانا جائز ہے، تو اگر کبھی چلے گئے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مباح اور جائز ہو جائے گا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہ تین چیزیں، تین مصارف ہوتے ہیں، ایک تو افضل اور نیکی کے کام میں خرچ کرنا، یہ پسندیدہ عمل ہے اور اس کی ترغیب ہے، اور ایک جائز چیز ہے، یہ بھی جائز ہے، اور ایک حرام ہے تو اس میں خرچ کرنا اپنا مال جائز نہیں، یہ بات جانتے ہو۔ تو فائدہ نہیں دے گا کا مطلب کہ غرور گھمنڈ مت کرو کہ یہ میرا ہے، میں جیسے چاہوں خرچ کروں۔ قارون کا خزانہ بہت بڑا تھا لیکن اس کا خزانہ اس کے کام نہیں آیا، اللہ نے اس کو خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا۔ اور کبھی سونامی آتی ہے تو پورے گھر اور پورے علاقے کو لے کر ڈبو دیتی ہے، سب کو ساری چیزیں غائب ہو گئی، لوگ روڈ پر آ گئے، تمہارا مال کہاں تمہیں فائدہ دیا؟ تو کسی مالدار کو اس کا مال اللہ سے ہٹ کر اسے فائدہ نہیں دے سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک جب دفعہ گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگوں کو یہ ذکر پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کان ینہا عن قیل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے قیل و قال سے، اور مال ضائع کرنے سے، اور زیادہ سوال کرنے سے، وکان ینہا، اور منع کرتے تھے عن عقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی کرنے سے، ووعد البنات، اور بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے، ومنع وہات، اور منع کرنے اور لینے سے۔ کیا مطلب؟ اس کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ منع کرتے تھے قیل وقال، قیل کہا گیا، قال اس نے کہا، یعنی لوگوں کی باتیں، وہ یہ کہا، وہ یہ کہا، وہ یہ بولا اور یہ جواب دیا اور ایسا ہوا اور ویسا ہوا، لوگوں کی ٹوہ میں لگنا، ان کی باتوں میں پڑنا اور فضول باتوں میں اپنے اوقات کو ضائع کرنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرماتے تھے کہ ان باتوں میں مت پڑو، کس نے کیا کہا، کون کیا کیا، کون کہاں بیٹھا، کس نے کیا عمل کیا، تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تم سے تمہارے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو اپنی فکر کرو، اور یہاں اس دکان پر بیٹھ کر، اس مجلس میں بیٹھ کر اس کی شکایت کرو، اس کی بات کرو، اس کے خلاف باتیں کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کرتے تھے، فضول گفتگو سے اور اوقات ضائع کرنے سے اور قیل و قال سے، کہ لوگوں کی باتیں نقل کرنے سے آپ منع کرتے تھے۔ تو اس کو قیل و قال، یہ کہا گیا اور فلاں نے یہ کہا، اسی سے یہ بات نکلی ہے کہ فضول باتوں سے آپ منع کرتے تھے۔ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، اور مال ضائع کرنے سے آپ منع کرتے تھے۔ مال ضائع کرنا کیا ہے؟ مثلا آپ کو کھانے کے لیے یا گھر میں ایک مرغ کی ضرورت ہے اور آپ نے 2 مرغ بنایا اور ایک مرغ کھایا گیا اور دوسرا ویسے ہی بچا ہے، نہ خود کھایا نہ دوسروں کو دیا، پھینک دیا، تو مال ضائع کرنا ہوا۔ اگر آپ خود نہیں کھاتے تو دوسروں کو کھلا دیں تاکہ ضائع نہ ہو۔ مال ضائع کرنے اور برباد کرنے سے آپ منع کرتے تھے۔ یا پتنگ اڑا رہے ہیں تو 500 کا نوٹ اس میں لگا کر کے اڑا رہے ہیں، اپنی بڑائی ظاہر کر رہے ہیں، مال ضائع کرنا ہے۔ تو وہ کام مت کرو جس سے اللہ کا دیا ہوا مال ضائع
اور برباد ہو جائے، یا گئے کسی مجلس میں اور نوٹ نکال نکال کر اڑا رہے ہیں، ادھر اڑا رہے ہیں، ادھر اڑا رہے ہیں، ادھر اڑا رہے ہیں، مال ضائع کرنا ہے تو مال ضائع کرنے سے آپ منع کرتے ہیں۔ وکثرت السؤال، اور زیادہ سوال کرنے سے منع کرتے ہیں۔ زیادہ سوال کرنا دو معنی رکھتا ہے، ایک معنی یہ ہے مانگنا، آپ کو ضرورت نہیں ہے پھر بھی عادت پڑی ہوئی ہے دوسروں سے مانگنے کی، فلاں سے مانگتے ہیں، فلاں سے مانگتے ہیں، فلاں سے ادھار لیتے ہیں، پھر ان کو نہیں دیتے، یا گھر پر بہت کچھ ہے پھر بھی اس دروازے پر مانگتے ہیں، اس دروازے پہ مانگتے ہیں، فقیر اپنے آپ کو کہتے ہیں اور مانگتے رہتے ہیں، جب آپ کے پاس ہے تو مانگنا کیوں؟ دوسری بات یہ، دوسرا معنی یہ ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ بھی پوچھتے ہیں اور جس چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ضرورت ہے سمجھنے کی، کوئی بات نہیں معلوم یا سمجھنا چاہتے ہیں، پوچھ لیجئے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھ لو۔ آپ کے پاس علم ہے پھر بھی پوچھتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، دیکھیں کتنا قابل ہے اور کیا کیا جانتا ہے، اور فلاں بات پوچھو اور فلاں بات پوچھو اور تنگ کرو اور یہ کرو اور وہ کرو اور بے عزت کرو، اس سے منع کرتے ہیں فضول سوال کرنے سے۔ جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، مقصد نیکی نہیں ہے، خیر اور بھلائی نہیں ہے، تو اس کا سوال مت کرتے، تو زیادہ سوال سے منع کرتے تھے، لیکن جو ضرورت ہے اس کے بارے میں ضرور پوچھنا چاہیے تاکہ سچائی معلوم ہو اور ہم اس پر عمل کر سکیں۔ اور منع کرتے تھے ماؤں کی نافرمانی سے۔ ماؤں کی نافرمانی سے مراد والدین کی نافرمانی ہے۔ ماں کا ذکر خاص طور سے اس لیے کیا کیونکہ ان کے درجے زیادہ ہیں اور ان کے حقوق بہت ہیں، کیونکہ انہوں نے بڑی خدمت کی اور بڑی تکلیف اٹھائی ہے، تو تغلیباً ان کا ذکر کر دیا جاتا ہے، ورنہ دونوں اس حکم میں شامل ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ والد تمہارے جنت کے بیچ کا دروازہ ہیں، تو ان کی فرما برداری کر کے جنت کے دروازے کو اپنے لیے کھلا رکھو اور نافرمانی کر کے اس کو بند کر دو اپنے لیے۔ تو نافرمانی چاہے والد کی ہو یا والدہ کی، دونوں بڑا گناہ ہے، تو ان کی نافرمانی سے بچنا یہ بڑا ضروری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نافرمانی سے منع کرتے ہیں۔ وَوَادِ الْبَنَاتِ، اور بچیوں کو زندہ دفنا دینے سے، قبر میں ڈال دینے سے منع کرتے تھے۔ جاہلیت میں کافر و مشرک اس طرح کرتے تھے کہ ہمیں کسی کا سسر بننا پڑے گا اور کسی کو اپنا داماد بنانا پڑے گا، اور کہتے تھے یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے، تو بچی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے، قبر گڈھا کھود کر کے۔ یا یہ ہے کہ بچیوں کو زندہ درگور بہت سے لوگ اس لیے کرتے تھے کہ یہ ہمیں فائدہ تو دے گی نہیں، دوسروں سے بیاہ دینا ہے اور شادی کر دینی ہے، تو کیا اس پر خرچ کرنا اور اس کے لیے تکلیف اٹھانا، تو خرچ کرنے سے ڈرتے تھے، بھوک مری سے ڈرتے تھے کہ اتنا پیسہ خرچ ہو جائے گا، اپنے اوپر خرچ کرو، ان کی ضروریات الگ سے پوری کرو، تو اس کی وجہ سے بھی بچیوں کو مار ڈالتے تھے یا زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اس طرح کی حرکتیں کافر و مشرک یا بے دین لوگ کرتے تھے۔ آج بھی بہت سے بے دین ہیں کہ بچی پیدا ہوتی ہے تو ان کا منہ بگڑ جاتا ہے، کہتے ہیں بیٹا کیوں نہیں ہوا؟ تمہیں کیا خبر کہ بیٹا تمہارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا یا بیٹی فائدہ مند ثابت ہوگی؟ کتنے بیٹے نافرمان ناشکرے ہو جاتے ہیں اور کتنی بیٹیاں نیک صالح اور والدین کی خدمت گزار بن جاتی ہیں۔ یہ تو اللہ جانتا ہے کہ آپ کے کام کون آنے والا ہے۔ ہم نہ اس پر بھروسہ کریں گے نہ اس پر بھروسہ کریں گے، لیکن اپنی اولاد ہے تو ان کے لیے خیر اور بھلائی سوچیں گے، ان کو تعلیم دیں گے، ادب سکھائیں گے اور اللہ سے نیکی اور اجر کی امید رکھیں گے، تو زندہ درگور کرنے سے منع کرتے تھے۔ اور آخر حرف ہے منع و ہاتھ۔
منع کرنے اور لینے سے، ملے دوسروں سے تو کچھ بھی ہو لے لو، اور دینا ہو تو کچھ بھی کسی کو نہ دو۔ ایک اس میں بخالت سے منع کیا گیا کہ انسان بخیل نہ بنے۔ کسی کو ضرورت ہے اور آپ کے پاس زائد چیز ہے تو آپ اس کو دے دیں، اس کی مدد کر دیں، اس کی ضرورت میں کام آ جائیں۔ تو بعض لوگ کیا کہتے ہیں، اپنا پیٹ بھرے، اپنا دامن بھرے، جیسے بھی آئے، حلال طریقے سے آئے، حرام طریقے سے آئے، مانگ کر کے آئے، جیسے بھی دو، مجھ کو دو، یہ دو مجھ کو، وہ دو مجھ کو، وہ لینے کے چکر میں دینے کے روادار نہیں۔ تو کہا کہ حقدار کو اس کا حق لینے سے روکنا یہ بھی غلط ہے، اور اپنی ضرورت نہ ہو پھر بھی دوسروں کو جو حقدار ہیں ان سے چھین کر کے خود لینا یہ بھی غلط ہے۔ اگر آپ حقدار نہیں ہیں تو آپ نہ لیجئے، جو حقدار ہے اس کو لینے دیجئے۔ تو اس میں خرچ کرنے کی، جائز جگہوں پہ خرچ کرنے کی تعلیم ہے، اور پھر غلط چیزوں سے، یا یہ ہے کہ جو چیز جس کا ہمیں حق نہیں ہے اس کو لینے سے منع کیا گیا ہے، بخالت سے منع کیا گیا ہے، اور خرچ کرنے اور جائز اور اچھے کاموں میں خرچ کرنے کی تعلیم ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی